السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے 16واں پارہ نماز تراویح میں سننے کی سعادت پائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ سنانا اور سننا اپنی بارگاہ میں، اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے، اور اس 16ویں پارے میں پہلے تو جو حصہ باقی رہ گیا تھا سورۃ الکہف کا، وہ تلاوت ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ مریم ہے، اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے۔ سورۃ الکہف میں مختلف مضامین بیان ہوئے، اور اس بارے میں حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ کفار مکہ نے یہودیوں سے یہ بات پوچھی تھی کہ ہمیں کوئی ایسی باتیں بتلائیں جن کے بارے میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، جس سے پتہ چلے کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ اگر انہوں نے صحیح بات بتلا دی تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہماری فتح ہے، ہماری کامیابی ہے۔ ہم تو پہلے ہی ان کے منکر ہیں۔ تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہی اصحاب کہف کے بارے میں تھا، اور ایک حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ تیسرے سوال کے بارے میں کچھ اختلاف، بعض کہتے ہیں روح کے بارے میں سوال تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں سوال تھا۔ اہل مکہ نہ تو اصحاب کہف سے باخبر تھے، نہ ہی انہیں کوئی حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کوئی علم تھا۔ نبی علیہ السلام سے وہ اپنے مزاج کے مطابق معجزات طلب کرتے تھے۔ کبھی تو یہ کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، کبھی یہ کہ جناب ہم آپ کو تب مانیں جب آپ کے باغات ہوں، نہریں ان میں جاری ہوں، اور آپ کے گھر سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوں، اللہ کا نمائندہ ہو اور یتیم کے گھر پڑے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ جاہل لوگ جو ہیں، بات سمجھ لیں، وہ عموماً مادی قسم کے سوالات دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ آج بھی دین سے جو بے خبر ہیں وہ کرامات کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صاحب جن کے بارے میں ہم اس ٹوہ میں ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، کیا مرتبہ اور کیا درجہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہے
اللہ اور اللہ کے رسول کی فرم برداری میں رات دن بسر ہوتے ہیں اس کے، وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے کرامات کیا ظاہر ہوتی، کون کون سی کرامت ان سے سرزد ہوتی ہے۔ یہی مزاج پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، مکے والے بھی یہی نبی علیہ السلام سے اسی قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، ایسا ہو جائے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ لیکن یہود تو اہل کتاب تھے، وہ تو پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی کتاب تھی، اس لیے ان کا علم کے ساتھ تعلق تھا۔ تو کفار کے سوال کرنے پر انہوں نے کسی مادی مسئلے کے بارے میں استفسار کا انہوں نے نہیں بتلایا، بلکہ علمی طور پر کہ یہ پوچھیں کہ واقعی اصحاب کہف کا قصہ تھا تو کیا تھا؟ اہل عرب اس سے بے خبر تھے، ذوالقرنین سے اہل عرب بے خبر تھے۔ ذوالقرنین کا ذکر تورات میں موجود ہے، اصحاب کہف کا ذکر تو بعد کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی بعد کا، لیکن اہل کتاب اس سے آغاز ہے۔ تو اس قسم کے ان کے بتلائے ہوئے سوالات نبی علیہ السلام سے کفار مکہ نے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل اس کے بارے میں بتلاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کے تصور میں یہ بات تھی کہ جبرائیل آتے جاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے، آئیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے پوچھ کے ان باتوں کے بارے میں مجھے آگاہ فرما دیں گے تو میں ان کو کل بتلا دوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ کل بھی گزر گیا، اس کا اگلا دن بھی گزر گیا، کئی دن گزر گئے۔ مشرکین نبی علیہ السلام پر معترض ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، کل کا وعدہ کر کے کئی دن گزر گئے، تم اچھے رسول ہو، یہ کیسے رسول ہیں آپ؟ یعنی انہوں نے اس مسئلے میں بھی نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ زج کرنا چاہا، پریشان کرنا چاہا، اور کیا بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالآخر یہ اصحاب کہف کا قصہ بھی، حضرت خضر کا قصہ بھی، اور حضرت ذوالقرنین کا قصہ یہ بھی بیان کر دیا۔ یہ تینوں قصے، بلکہ ایک اور قصہ ہے درمیان میں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت کے طور پر بیان انہی کے ساتھ ہی کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں یہ سارے قصے بتلا دیے اور وہ خاموش ہو گئے۔ وہ ہوئے بدرہ بہانہ بسیار، سب کچھ بتلانے کے باوجود ان کا کفر ہی رہا۔ وہ نہ تسلیم انہوں نے کیا، نہ مانا کہ ہمارے سوالوں کا جواب مل گیا ہے، اب ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، ہم تو اس سے باخبر نہیں تھے، آگاہ نہیں تھے، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کیسا واقعہ تھا۔ تو اسی صورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا ہے، لیکن ابتدا صورت کی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا کی کہ اس اللہ کے لیے شکر ہے، سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کو ٹیڑھا میڑھا نہیں بنایا، سیدھا سادہ، صاف ستھرا، قیم دین، پکا پختہ دین اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور اسی میں ساتھ ہی یہ بات فرما دی
قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین، جس میں یہ بھی بتلا دیا کہ جو نافرمان ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور مومن جو ایمان والے ہیں عمل نیک کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ پھر فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، اللہ کی بھی اولاد ہے۔ ان کو ڈرائیں، انہیں سمجھائیں خبردار یہ جھوٹ نہ گھڑو، یہ بات جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ کفار مکہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال کا بیٹا کہتے تھے، یہودیوں کا ایک گروہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ ذوالجلال کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب میں نے اس لیے نازل کی ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، فرمایا انہیں کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کو کسی بات کا علم ہے، اور یہ اتنا بڑا کلمہ ان کی زبان سے نکل رہا ہے جو سراسر جھوٹ ہے، رتی بھر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، سراسر جھوٹ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کوئی بیٹا ہے یا کوئی بیٹی ہے یا اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے سورت کی ابتدا کی، اور پھر آگے جل کے چند آیات کے بعد ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا سے اصحاب کہف کی بات کو شروع کیا ہے کہ کیا خیال ہے کہ اصحاب کہف اور وہ پھٹیوں والے رقیم جن کا پر ان کا تذکرہ لکھا ہوا تھا، یہ ہماری قدرت کی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے پرستار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیم وہ گہنا چکی تھی، ان کی توحید کی تعلیم کی جگہ پر تثلیث آ چکی تھی۔ وقت اس وقت روم کی تھی، اور ساتھ عیسائی پادری ان کے ہم نوا اور ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ یہ حضرات کہتے تھے کہ تم غلط کہتے ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک، جبکہ عیسائی اور پوری حکومت ان کے مخالف تھی۔ یہ کہتے ہیں اذ آوا الی اذ الاول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، انہوں نے جابر حکومت کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک غار میں چھپا لیا، اور ساتھ اللہ ذوالجلال سے یہ بھی دعا کی اللہ اپنی رحمت سے اپنی رحمت ہمیں عطا فرما، اور اپنی مہربانی سے ہمیں رشد و ہدایت پر قائم رکھ۔ یہ اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہ اس غار میں چلے گئے، قصہ مختصر، وہاں جا کے لیٹے، پھر ایسے لیٹے سلایا اللہ ذوالجلال نے ایسا کہ بعد نے کہا کہ 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اس طرح کہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ یہ بات نقل کرنے کے بعد اللہ نے پھر فرمایا کہ حقیقتاً اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی دیر تک سوئے رہے۔ اب جس وقت وہ اٹھے ہیں اتنی دیر کے بعد، اب دیکھیے اس واقعے میں کئی حکمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ پہلی بات تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال تک ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دی، آواز باہر سے کوئی نہیں آتی تھی۔ آج ڈاکٹر حضرات اور سائنس
اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کی آنکھیں پہلے نہیں سوتی، پہلے کان جواب سوتے ہیں، کان بند ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے کان ہی بیدار ہوتے ہیں آنکھوں سے پہلے۔ آنکھیں بعد میں نیند آتی ہے، اس میں بند ہوتی ہیں، پہلے کان بند ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے کتنے سو سال پہلے یہ بتلا دیا کہ ہم نے پہلے ان کے کان بند کر دیے، اور وہ سو گئے۔ پھر جس وقت اٹھے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ اکبر کبیرہ اٹھے، بھوک لگی ہوئی تھی۔ ایک ساتھی کو کہا کہ پیسے لے کے جاؤ اور خیال کرنا کسی اچھے آدمی سے پاکیزہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامٌ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کوئی پاکیزہ رزق ہو، حلال رزق ہو، حرام کا رزق نہ ہو، اور احتیاط سے روٹی لے کے آ جانا، کہیں پکڑے نہ جائیں۔ یہ بھی فکر دامنگیر۔ اس نے جا کے کرنسی پیش کی، دکاندار نے کہا یہ کس دور کی ہے؟ یہ تو کنڈم ہو چکی، سال ہا سال پہلے چلتی تھی، تم کہاں سے لے کے آئے؟ بات نکل گئی، بازار میں پھیل گئی کہ دیکھو کچھ آدمی آئے ہیں اور وہ اتنے 300 سال کے سے پہلے کی کرنسی لے کے آئے، پوچھو ان سے یہ کہاں ہیں اور کیوں ہیں اور کیسے آئے ہیں، جان ان کے پاس یہ سرمایہ کہاں پہنچا ہے۔ بات چل نکلی ہے۔ انہوں نے پھر جب ساری بات بتلا دی کہ بات یہ ہے کہ ہم تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو بچانے کے لیے، وحدانیت پر قائم رہنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم غار میں چھپے تھے، وہیں آج نکل کے آئے ہیں، ہمیں تو خود پتہ نہیں کہ کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں اور کتنی دیر کے بعد ہم یہاں آئے ہیں، ہمیں تو خود پتہ نہیں۔ اب آپ ہی سوچیں، یہ اللہ کے ولی ہیں نا، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ کرنسی اس وقت ناقابل استعمال رہی ہے، انہیں نہیں پتا کہ اب یہ کرنسی ہی ہمارے مواخذے کا سبب بن جائے گی۔ اگر ان حقیقتوں کا انہیں پتہ ہوتا تو وہ اس کرنسی سے مال متاع خریدنے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے بازار میں لے جاتے؟ بالکل نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جب انہیں اس راز کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اونچے درجے کے اللہ والے ہیں، جن کی اتنے سال تک اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر رکھی، اور اتنے سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر کے، گویا کہ زندہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ اللہ کے وہ فوت نہیں ہوئے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے سلا دیا تھا ان کو۔ اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے ان کو سلا دیا تھا، حتیٰ کہ فرمایا کہ ہم ان سوئے ہوئوں کے پہلو بھی بدلتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نہیں کہ سیدھے یا کسی سمت پر لیٹے ہیں تو لیٹے ہی رہے، نہیں، بلکہ ان کی جہتیں بدلتی رہیں، تاکہ یہ مٹی زمین پر جو لگی ہوئی ہے وہ ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ اچھے سے اچھا بستر بھی اس پر آپ لیٹے رہیں کچھ عرصہ تک تو وہ بستر بھی آپ کے جسم کو ناکارہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس کے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، موت نہیں آئی۔ موت کا ذکر ایک پہلے سورۃ بقرہ میں ایک اللہ کے بندے کا ہوا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 سال تک موت دینے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے تو ایک کو 100 سال تک مرنے کے بعد، مارنے کے بعد زندہ کر دے، چاہے تو 309 سال تک کسی کو سلائے رکھے اور اس کے بعد ان کو اٹھا دے۔
یہ سارے اختیارات اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہنے لگے کہ یہ بہت پہنچے ہوئے اور اونچے مرتبے کے لوگ ہیں، آپ ہم اس طرح کریں کہ ان کے اس پہاڑ کے غار میں جناب ہم ایک مسجد بنا دیں، یہاں ایک مسجد بنا دیں، لوگ آیا کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، بندگی کریں۔ یہ وہ خرابی ہے جس کا ذکر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا۔ آپ کے الفاظ مبارک ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ وہی ریت ان کے ساتھ روا رکھی گئی، یعنی وہ قبروں پر مسجدیں بناتے، ان کو سجدہ کرتے، اور ان اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہاں بھی مسجد بنا دینی چاہیے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان پر جناب مسجد بنائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے بنائی یا نہیں بنائی آگے کچھ ذکر نہیں، لیکن عزم انہوں نے یہی کیا کہ یہاں مسجد بنا دیتے ہیں۔ اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بھی فرما دی، یہ ساری بات کہنے کے بعد، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا ہے میرے نبی، کبھی ایسا نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، ایسا نہ کہا کریں۔ ہوئی تھی نا بات ابتدا میں، کل بتلاؤں گا، لیکن ہوا یہ کہ آپ یہ نہ فرما سکے کہ میں انشاءاللہ کل بتلاؤں۔ صاحب یہ ہوا، اسی لیے فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، میں یہ کام کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر چاہے گا اللہ، یہ کہے۔ اور ساتھ یہ بھی واذکر ربک اذا نسیت، اگر بھول بھی جائیں یہ بات نہ کہہ سکے تو جب یاد آئے اس وقت کہہ دیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، کل کو میں یہ کروں گا، کل میں وہاں جاؤں گا، کل ایسا ہوگا، نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ کل انشاءاللہ یہ کروں گا، کل انشاءاللہ وہاں جاؤں گا۔ بالفرض اگر بھول بھی گئے ہیں تو دوبارہ باتوں کے مابین یہ بات آ جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ وہاں کہہ دیا جائے۔ تو پہلے یہ واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، پھر ایک واقعہ دو افراد کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک زمیندار تھا، باغات تھے، زمین تھی، اچھی فصل ہوتی تھی۔ دوسرا وہ تھا جو متوسط طبقے کا انسان تھا، اور جس کو مال و متاع دے رکھا تھا اسے اپنے مال کا بڑا گھمنڈ تھا، حتیٰ کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا مال ضائع ہوگا، اتنا سرسبز، اتنا شاداب، اتنا پھل دیتا ہے، یہ کبھی بھی ویران نہیں ہوگا، یہ کبھی ویران نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، جب کل قیامت آ بھی گئی تو اللہ کے ہاں میں کل بھی سرخرو ہوں گا، جس مالک نے یہاں مجھے دے رکھا ہے آگے بھی مجھے دے گا، آگے بھی مجھے دے گا۔ میرا اللہ مجھ پر راضی ہے نا، تبھی یہ نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ یہ ہے ایک دھوکہ انسان کی نظر کا۔ انسان کہتا ہے کہ دنیا میں اگر مال ملتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ نہیں بھائی، مال اللہ کی رضا کا سبب ہے، بشرطے کہ وہ مال اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں حاصل کیا جائے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس کو خرچ کیا جائے، ورنہ وہ مال انسان کے لیے وبال جان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جس وقت یہ ایران فتح ہوا ہے، ایران کا خزانہ آیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ خزانہ نہیں تھا اس سے پہلے ہماری حالت اچھی تھی، اس مال کے آنے کے بعد ہم مال میں الجھ کے رہ گئے، اس کے کئی مفاسد ہیں، اس کی کئی خرابیاں ہیں۔ یعنی وہ مال کو دیکھ کے پشیمانی کا اظہار کرتے تھے، ہم مال کو دیکھ کے پھولے نہیں سماتے،
فرق یہی ہے، ایک ایماندار کا اور ایک دنیا دار کا۔ وہ دنیا دار اپنی خوشی میں پھولا نہیں سمایا، یہ نیک بندہ یہ کہتا ہے اور تجھے اپنے مال پر اتنا ہی گھمنڈ تھا کہ تو داخل اپنے باغ میں ہوتا تو باغ کو دیکھ کے یہ کیوں نہیں تو نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں اس میں۔ وہ یہ اس بات کی تلقین کرتا ہے، لیکن وہ اس بات کو بھی پلے نہیں باندھتا۔ مگر ہوا کیا، رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ جناب راتوں رات سارا باغ مریا میٹ ہو کے رہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب اس کی آنکھیں کھلی جا کے، تب اسے سمجھ آئی کہ میرے بھائی نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ یہ ایک آزمائش تھی، ابتلا تھا، کس کے لیے؟ مالدار کے لیے بھی، ذمہ دار کے لیے بھی، اور ایک فقیر انسان کے لیے بھی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، جس میں اس بات کی تلقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تورات کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا کوئی نبی نہیں ہوا، حالانکہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، لیکن وہ دونوں پیروکار کس کے تھے؟ اس تورات کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ تو بنی اسرائیل میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہاں یہ بھی بات دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بلا شبہ بہت ہے، اللہ نے اسے روح اللہ کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں بہت سے معجزات سے نوازا ہے، معروف ہے قرآن مجید میں ساری باتیں تفصیل میں موجود ہیں تفصیل سے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی انجیل نازل ہونے کے باوجود تورات کے پابند تھے۔ انجیل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ تورات کا ایک جملہ بھی میں بدل نہیں سکتا، تورات میں جو حکم ہے میں ان میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کے ہی پابند تھے۔ علماء نے لکھا ہے، اس مسئلے پر بحثیں کی ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اصل جن کی تابعداری ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ابراہیم سے حضرت نوح علیہ السلام کے مابین سب حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اور اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ساری امت اور ساری انسانیت مکلف ہے کس کی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری۔ تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ انہیں دیا، عطا فرمایا، لیکن اس واقعے میں اللہ نے سمجھایا ہے کہ فوق ذی کل علم علیم، نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود سارا علم کسی کو اللہ ذوالجلال نے نہیں دیا، کسی کو اتنا ہی علم دیا ہے جتنا اللہ ذوالجلال نے دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اب انہوں نے تو یہی سمجھا کہ میں وقت کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، تو انہیں یہی سمجھا کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے۔ بس اتنی سی بات نکل گئی زبان سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آؤ پھر میں تمہیں بتلاؤں کہ تجھ سے بھی بڑے عالم میں نے پیدا کیے، تجھ سے بھی بڑے۔ تو پھر بھیج دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس، سمندر کے ایک بحرین کی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر
حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر جو واقعات ہوئے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بالکل بے خبر تھے۔ اللہ ذوالجلال نے گویا یہ بات بتلائی کہ اللہ ذوالجلال کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اگرچہ رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی ایک کے پاس تمام علوم ہیں۔ بھائی اللہ ذوالجلال نے تو اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ میرے نبی یہ دعا کیا کرے، یا اللہ اور علم دو، اور علم دو، اور علم دو۔ اگر سارا علم دے دیا گیا ہے تو پھر اور علم دینے کا یا سوال کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ بات سمجھے یا نہیں؟ بعض حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب کچھ بتلا دیا نبی علیہ السلام کو۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ تو نبی علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ تم یہ کہو قل رب زدنی علما، کہ یا اللہ مجھے اور علم دے، مجھے اور علم دے۔ یہ بتلاتی ہے نا ہر چیز کا علم نہیں ہے، اتنا علم ہے جتنا اللہ نے دے دیا، اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے عطا فرما دیا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اور مانگو مجھ سے، علم اور مانگو، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے، میں بتلا چکا ہوں اللہ کی صفات کاملہ میں سب سے کامل صفت اللہ کا علم ہے۔ ایک مجلس میں پہلے میں بتلا چکا ہوں کہ جتنی بھی صفات کاملہ ہیں ان صفات میں سب سے بڑی صفت کاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، جس کے احاطے کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ علم، وہ ایک علم وہ ابدی ہے، ازلی ہے، حادثاتی نہیں ہے۔ ہمارا علم حادثاتی ہے، کوئی واقعہ رونما ہو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ اس جہان کے پیدا ہونے سے پہلے جہان کے تمام جزیات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم تھا۔ یہ ہے علم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ پھر حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا، اور اس ذوالقرنین کے واقعے میں بھی دراصل ایک تنزیہ تھی یا تنقید تھی اہل مکہ کے لیے، جو یہ کہتے تھے کہ جناب ہم سردار ہیں، ہم مکے کے مالک ہیں، ہم ابو الحکم ہیں، لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ بڑا کوئی رئیس کے گھر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ محمد یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیوں قرآن نازل ہوا؟ اللہ ذوالجلال نے اپنے بندے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بتلایا، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، میں نے تو ایسا اپنا بندہ بھی پیدا کیا ہے جس کی حکومت مشرق و مغرب میں تھی، مشرق و مغرب میں تھی، اور مشرق و مغرب میں حکومت ہونے کے باوجود اس نے جو کام کیا وہ دیوار بنائی، دیوار بنانے کے بعد بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا یہ دیوار اسی وقت تک رہے گی جب تک اللہ اس کو رکھے گا، جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار مسمار ہو جائے گی، یہ دیوار مسمار ہو جائے گی۔ یعنی وہ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی یکتائی کا اقرار کرتا تھا، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیوں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو؟ وہ مشرق و مغرب تک حکومت کرنے والا اللہ وحدانیت، اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ پر یقین رکھتا تھا، لیکن تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ پر یقین نہیں ہے۔ پھر سورت کے بالکل آخری رکوع میں پوری سورت کا یوں سمجھیے کہ خلاصہ ہے، پہلے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ، سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی آخری رکوع میں کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں یہ کافر کہ انہوں نے میرے علاوہ میرے بندوں کو معبود بنا لیا؟ ان کافروں نے میرے علاوہ میرے بندوں کو معبود بنا لیا، جن کو میں نے پیدا کیا ہے، جن کو زندگی میں نے دی ہے، جن کو میں نے رزق دیا ہے، جن کو میں نے مارا ہے،
وہ تو کسی چیز کے مالک و مختار ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے بڑے سے بڑا ولی ہو یا نبی ہو جو اپنی مرضی سے آیا ہو اور اپنی مرضی سے گیا ہو؟ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے جاتے ہیں، اللہ کے فیصلے کے مطابق جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے بندے، میرے بندوں کو تم نے اپنا معبود بنا لیا۔ یاد رکھو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ یہ وارننگ دینے کے بعد قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بتلایا وہ جو مال دولت کے پیچھے پڑا ہوا تھا اس کے تناظر میں کہ میں بتلاؤں سب سے گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا وہ ہے جس کی ساری تگ و دو دنیا کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی کا اس کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آخری یہ بات بھی فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اس کے برعکس یہ دیکھیے اس کے برعکس یہ جو کفار ہیں ان کے لیے تو قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا ہی نہیں، یہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے اپنے شرک اور کفر کے عقیدے کی وجہ سے۔ لیکن جو ایماندار ہیں، عمل نیک کرتے ہیں، وہ جنت الفردوس میں ہوں گے، وہ جنت الفردوس میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہ نہیں کہیں گے کہ ہم کسی اور جگہ چلے جائیں۔ آگے اللہ نے ایک بات فرمائی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ کے کلمات، اللہ کے بول، اللہ کے بول، اللہ کے کلمات، اللہ بولتے ہیں، اللہ کلام کرتے ہیں۔ یہ جامعہ تھے جو کہتے تھے اللہ کلام نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اسی باتوں پر مارا گیا تھا، امام نعیم بن حماد کو اسی باتوں پر شہید کیا گیا تھا، امام بویتی کو اسی وجہ سے مارا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ نہیں بولتا۔ یہ قرآن بھی کہتے تھے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، حالانکہ قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، خود اس کتاب میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے سورۃ توبہ میں، لیکن وہ کہتے تھے نہیں یہ مخلوق ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے کلمات تو ایسے ہیں، اتنے ہیں کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت جو ہے نا وہ کلمے بن جائیں اور اللہ کے کلمات اور بول کو لکھنا شروع کر دیں، فرمایا سیاہی ختم ہو جائے، قلمیں ٹوٹ جائیں، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ اللہ کے کلمات، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے۔ اب سوچئے ذرا یہ کیسے ہے؟ ہمارے اس انسان کے پیدا کیا، زمین و آسمان کے کیا، چاند سورج کے کیا، اس سے بھی 50,000 سال پہلے سے اللہ کے کلمات کی ابتدا اور آج تک کل یوم ہوا فی شان، اور اس سے لے کے آگے قیامت تک، قیامت سے لے کے بعد میں جنت اور دوزخ تک، یہ سارے کلمات اللہ کے بول ہوں گے اور ہیں۔ مخلوق کلمات وہ کیا ہیں؟ صفات ہیں۔ سمجھیے مسئلہ، کلمات اللہ کی کیا ہے؟ صفات ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہیں، جو ابدی ہیں، جو ازلی ہیں۔ سمندر ہے، درخت ہے، وہ مخلوق ہے، مخلوق ختم ہوگی، اللہ کی صفت ختم نہیں ہوگی۔ بات سمجھے نا؟ مخلوق کو فنا ہے، اللہ کی صفت کو فنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے کلمات جو ہے نا وہ سارے لکھنا شروع کر دیں تو یہ سمندر بھی سیاہی بن جائے اور سمندروں کی سیاہی بھی ختم ہو جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ فرما دیا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر اسی طرح کے اور سمندر بھی بن جائیں اور سمندروں کو سیاہی کی شکل دے دی جائے اور ان سے کلمے اللہ کے لکھنے شروع کر دیں تو یہ نہیں ختم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جس میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے، اور اس میں ایک اشارہ ہے بعض مفسرین نے وہ بھی کیا ہے کہ یہ جو اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے اللہ لا یبغون عنہا حولا، وہ کہتے ہیں کیوں؟
حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ انسان دیکھ لے دوبارہ وہاں اس کو دیکھنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ یہ کلمات آئے دن جنت میں اللہ ذوالجلال کی طرف سے جنت کو ملتے رہیں گے، اور جنت کی بہاریں بدلتی رہیں گی۔ جنت کی بہاریں ایک صورت نہیں رہیں گی، جنت کی بہاریں بدلتی رہیں گی۔ جتنے اللہ کے کلمہ، آج اس کی بہار اور، آج اس کی خوشبوئیں اور، آج اس کا ذائقہ اور، آج اس کا رنگ اور، آج اس کے رنگ ڈھنگ اور، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے جنت کے رنگ ڈھنگ بدلتے رہیں گے۔ اللہ کے کلمات نہ پہلے سے لے کے جنت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے جنت بھی قیامت کے دن ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اسی وجہ سے کہ وہ ایک ہی ڈھب پر نہیں رہے گی، ایک ہی رنگ پر نہیں رہے گی، ایک ہی شکل و صورت میں نہیں رہے گی، ہمارے تصور سے وراء الورا ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جنت وہ ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اس کے نظارے نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کے کانوں نے سنے، نہ کسی کے دل میں اس کے تصورات آئے۔ اس لیے اس کا تو تصور ہے ہی نہیں کہ کیسی ہوگی، بس یہ ہے کہ باغ ہوگا، زیادہ سے تو زیادہ یہی ہے نا، باغ ہوگا۔ باغ کیسا ہوگا؟ دنیا کے باغ بھی تو ہیں، کیسا باغ ہوگا ہمارے تصور میں نہیں ہے۔ اب یہ بات کون کہہ رہا ہے، کون نقل کر رہا ہے؟ جو افصح العرب ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں انا افصح العرب، یعنی سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت سے بات کرنے والا میں ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے الفاظ لغت عرب کو دیے ہیں جو پہلے لغت میں استعمال ہی نہیں ہوتے تھے، ایسے معانی دیے ہیں جو پہلے الفاظ کے معنی استعمال ہی نہیں ہوتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں انا افصح العرب، میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، لیکن اس کے باوجود بھائیو آپ فرماتے ہیں کہ جنت کی رنگینی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بات پیچھے رہ گئی؟ جنت کی حالت کو، رنگ ڈھنگ کو، اس کی صفات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ احادیث میں جو بات چیزوں کا تذکرہ ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک درخت، ایک کھجور یا ایک یہ اپنے انگور کی ٹہنی، اس کے ساتھ ایک انگور، وہ ایک انگور ایک آدمی نہیں، کئی انگور آدمی اس کو کھا لیں گے اور وہ پھر بھی وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا انگور، یہ اتنے انگور جو 5-7 اکٹھے منہ میں ڈال لیتے ہیں، وہاں کئی آدمی کھائیں گے ایک انگور کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیفیت ہے اس جنت کی جس کا یہاں کوئی تصور ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اسی جنت کا راہ رو بھی بنائے اور یہ جنت بھی عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ پھر بات فرمائی فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، اس کو نیک عمل کرنے چاہیے، زبانی جمع خرچ نہ کریں۔ فلیعمل عملا صالحا، زبانی عمل جمع خرچ نہیں، نیک عمل کرے۔ صرف تنہا ایمان کی بات نہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل لازم ملزوم ہے۔ فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور ساتھ شرط یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ کی عبادت کرے تو خالص اللہ ہی کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، میں نے اور کچھ نہیں کہا، یہی کہا ہے، سارے نبیوں کو یہی کہا، ساری امتوں کو یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو خالص اللہ۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ یہ ہے دین قیم کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ تو یوں سورت کا اختتام ان آیات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد سورت مریم ہے۔ سورت مریم میں جو مضامین ہیں، جو اشارات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف اتنی بات دیکھ لیں کہ ابتدا حضرت زکریا علیہ السلام سے ہے
اب قدرت کاملہ کا اندازہ کیجئے کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ہڈیوں کی مخ ختم ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے، اس حالت میں اللہ ذوالجلال انہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں، اور بیٹے کا نام خود اللہ یحییٰ رکھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا، اس سے پہلے کسی کا نام پہلے یحییٰ۔ اب تاریخ میں سر مارنے والے مارتے پھریں، ڈھونڈے کسی کو، کوئی کسی کا نام یحییٰ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے؟ یہ قرآن کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ اور پھر اللہ ذوالجلال کی قدرت دیکھیے کہ یہاں پہلے یہ دعائیں مانگتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، اور جب بیٹے کی بشارت دے دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پھر بشارت تو ہو گئی، کوئی نشانی بھی بتلا دو۔ نشانی بھی اللہ فرماتے ہیں نشانی یہ ہے کہ تیری زبان بند کر دوں گا 3 دن کے لیے، تو بول نہیں سکے گا، صرف اشارے سے بات کرے گا۔ پہلے دعائیں کرتے رہے، اب بولنے سے معذور ہو گئے۔ اس بولتے ہوئے کو بولنا روک دیا، بند کر دیا۔ وہ جو گود میں پڑے ہیں ان کو بلا دیا۔ سمجھ گیا بات؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ بول رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، پوچھتے ہیں پھر میری نشانی کیا ہوگی، میں کیسے سمجھوں گا کہ بیٹا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں تو بول نہیں سکے گا۔ یہ نہیں بولتے، اب امت کو اشاروں سے بات سمجھاتے ہیں۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، سمجھیے بات، کہ اشاروں سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ کوئی آدمی اشارہ مفہمہ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں، کوئی کہے کہ میں جناب بات نہیں کروں گا لیکن اشارہ مفہمہ کرتا ہے تو پھر بھی وہ حانس ہو جائے گا۔ بات سمجھ گیا یا نہیں؟ وہ پھر حانس ہو جائے گا، قسم اٹھاتا ہے میں تم سے بولوں گا نہیں، لیکن وہ اشارہ سارے یہ گونگے ہیں نا، ہمیں تو ان کی بات سمجھ نہیں آتی، گونگوں کے اشارے ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم باتیں کرنے والے اپنی باتیں اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح وہ اشاروں میں اپنی باتیں سمجھا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ ذوالجلال کی قدرت دیکھیے کہ یہاں بولتے ہوئے کو بند کر دیا اور وہاں گود میں پڑے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو بلا دیا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اپنی والدہ کا احترام کرنے والا ہوں، میں اپنی والدہ کا عزت کرنے والا ہوں، والدہ کے لیے میں شقی نہیں ہوں۔ یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں پڑے ہوئے اللہ ذوالجلال نے ان سے کروا دی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کاملہ۔ پھر انبیاء کا تذکرہ ہے، بڑی بات لمبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو کس طرح سمجھایا، اسماعیل نے اپنے اہل خانہ کو کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ادریس علیہ السلام نے کیا کہا، اور ان سب کی باتوں کے بعد اللہ نے ایک بات کہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ یہ تو تھے جو نمازیں پڑھتے تھے، نمازوں کی تلقین کرتے تھے، لیکن ان کے بعد ایسے ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں، جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ نمازیں ضائع کر دیں، واتبعوا الشہوات خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس تمام نیکیوں کی بنیاد نماز ہے اور تمام برائیوں کا ذریعہ اور سبب شہوات۔ بات سمجھے؟ ساری نیکیوں کی بنیاد کیا ہے؟ نماز ہے، اور ساری بیماریوں اور خرابیوں کی جڑ کیا ہے؟ شہوات اور خواہشات۔ اللہ تعالیٰ ان شہوات سے ہمیں بچائے، ان خواہشات سے بنائے۔ ہماری خواہش اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہشوں کے تحت چلے، شیطان کے پیچھے نہ چلے۔ اس کے بعد پھر اللہ ذوالجلال نے سورت کے اختتام میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ جو یہ ہرزہ سرائی کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے بڑی سخت تحدید کی ہے، اور ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بات اتنا کڑوا، اتنا کسیلا، اتنا اللہ کے ہاں غصے والا ہے
کہ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا مواخذہ اس پر کریں تو تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، صرف اس ایک کلمے کی بنا پر ان دعوا للرحمن ولدا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت، سبقت رحمتی من غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے چکی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ڈھیل دی ہوئی ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ بعد آ جاؤ ان کاموں سے، ورنہ سزا پھر قیامت کے دن جو ہوگی اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے سورۃ مریم کا خلاصہ۔ پھر آگے سورۃ طٰہٰ ہے، بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بات تو بہت ساری ہے سورۃ طٰہٰ میں بھی، لیکن اسی پر اکتفا کر کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرک سے بچائے، اپنی اطاعت اور اپنے پیارے پیغمبر کی فرمانبرداری ہمیں نصیب